بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلامی قوانین کے محاذ کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے تھے، جس میں آج ہم اسلامی قوانین کے محاذ فورتھ کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہے قیاس۔ قوانین اسلامی کا چوتھا محاذ قیاس ہے۔ اس کے معنی ہیں اندازہ کرنے کے۔ یہ در حقیقت کسی عالم کی کسی ایک مسئلے پر رائے ہوتی ہے۔ قیاس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نیڈ آف قیاس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسلام جب فتوحات کی وجہ سے دور دراز کے ممالک میں پھیلنا شروع ہوا تو معاشرے میں ایسے مسائل رونما ہوئے جن کے متعلق قرآن مجید، سنت اور اجماع میں واضح احکامات موجود نہ تھے۔ اس لیے فقہ اسلام نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اسی ضمن میں جو اصول وضع کیے گئے انہیں قیاس کا نام دیا گیا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب قرآن اور سنت اور اجماع سے کوئی واضح صورتحال معلوم نہ ہو سکے تو قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کائنڈز آف قیاس کے بارے میں۔ ڈاکٹر صبحی مخماسنی جو ہیں ان کے مطابق قیاس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قیاس طرد اور دوسرا قیاس عکس۔ قیاس طرد کا مطلب یہ ہے کہ فرع اور اصل، یعنی فرع اور اصل دونوں میں یکساں طور پر وہ علت پائی جائے جس کے سبب اصل کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہو۔ قیاس عکس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز جس پر ایسا حکم لگایا جائے جو دوسری چیز کے حکم کے متضاد ہو، اور وہ اس لیے کہ دو حکمتوں کی علتیں مختلف ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ دودھ اس لیے حلال ہے کہ اس میں شراب کی طرح نشہ نہیں ہے۔ جب قیاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قیاس سے طرد ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی ان کا فیصلہ میں اپنی رائے سے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم قرآن اور سنت میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فتویٰ دو، اور جب کوئی حکم نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ قیاس کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اصل یا نقص، جسے مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس پر قیاس کیا جائے۔ اس کے بعد فرع یا مقیس، یعنی جس چیز کو قیاس کیا جائے۔ اور تیسرا رکن حکم جو قیاس کے بعد لگایا جائے۔ چوتھا رکن علت، یعنی وہ وصف جو مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک ہو اور قیاس کا سبب ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ قیاس کی ضرورت کیوں ہے۔ آئے دن نت نئے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قیاس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ قیاس کی حیثیت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اہل سنت کے اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک فقہ کی رائے غلط ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، اس لیے قیاس پر مقدمات کا تصفیہ کرتے وقت یہ ضروری نہیں کہ کسی خاص منصف کو اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر قیاس پر علماء کا اجماع ہو جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اجماع ہوتا ہے، نہ کہ علماء کا وہ قیاس۔ قیاس کی مثال جو ہے، سب سے پہلے ہم شافعی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ نکاح کی وہ حیثیت نہیں جو جائیداد کی ہوتی ہے، اس لیے 2 عورتوں اور ایک مرد کی شہادت سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ جبکہ حنفی اس معاملے میں کہتے ہیں کہ حنفیوں میں مرد اور عورتوں کی شہادت اسی وجہ سے جائز رکھی گئی ہے کہ اگر ثبوت میں کسی قسم کا شبہ ہو تو اس کا اطلاق نکاح کے جواز پر نہیں ہو سکتا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ نکاح مذاقی بنا پر کیا گیا ہو تب بھی مکمل نکاح کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شافعیوں نے جو قیاس سے سرقہ یعنی تھیفٹ پر قائم کیا گیا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اگر ثبوت میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو تو حد کا حکم بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ ایک غیر مسلم کنواری لڑکی کو زنا کے جرم میں دروں کی سزا دی جاتی ہے، اسی بنا پر غیر مسلم شادی شدہ عورت کو اس جرم میں سزائے موت ہونی چاہیے۔ حنفیوں کے مطابق یہ قیاس غلط ہے، اور ان کے حال میں ایک کنواری لڑکی کو دروں کی سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ اسی جرم میں شادی شدہ عورت کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اور شرع میں چونکہ
حد کے لیے دروں سے زیادہ سخت اور کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی۔ ابتدائی ماخذ کے علاوہ اسلامی قانون کے ثانوی ماخذ بھی ہیں، یعنی استحسان کی لغوی تعریف۔ استحسان کے لغوی معنی ہیں ترجیح دینا یا کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں پسندیدہ قرار دینا۔ اس لیے قیاس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو قیاس جو ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب قرآن و سنت، حدیث اور اجماع میں کوئی واضح حکم نہ پایا جائے، اس لیے قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔